جی بسم اللہ جی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سارے ون سائڈڈ ہو گئے ہیں تو بات حقیقت چلو ویسے وصال شریف و حلیہ مبارک کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ وفات بھی آیا پا تو وصال شریف یاد۔ ماہ سفر کون سا مہینہ تھا جس کی بات اب چلنے لگی ہے؟ وہ سفر کا مہینہ ماہ سفر۔ یہ سیرت طیبہ سبق نمبر 35، چلو 35 36 جو بھی دیکھ لینا۔ ماہ سفر 11 ہجری کے اخیر عشرہ 3 عشرے ہوتے ہیں نا ہر مہینے میں، عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، مطلب 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 بوریاں بھی ہو سکتی ہیں، 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 10 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 کو نا عشر کہتے ہیں۔ تو مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، تو جو آخری عشرہ ہے، آپ سنتے نہیں رہتے عشرہ محرم، عشرہ ذو الحج، ٹھیک ہے، یا رمضان کے حوالے سے آتا ہے کہ پہلے عشرے میں یہ، دوسرے عشرے میں یہ، تو تیسرے عشرے میں یہ ثواب ہے اور یہ خاص ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ 10 دنوں کو کہتے ہیں۔ ماہ سفر 11 ہجری کی اخیر عشرہ میں نبی پاک علیہ السلام بیمار ہو گئے اور ماہ ربیع الاول میں وصال فرما گئے۔ وصال شریف کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ وفات شریف ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی۔ دوشنبہ جس دن آپ کی ولادت مبارک ہوئی تھی، جس دن آپ کی ہجرت مبارک ہوئی تھی، جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جس دن آپ کو معراج عطا ہوئی تھی، جس دن آپ نے مدینہ شریف میں تشریف فرمایا، جو دن آپ ہر ہفتے میں روزہ رکھتے تھے، دوشنبہ کا دن، پیر کا دن وہ ہے۔ اور یہ دوشنبہ کو ہی بعد میں تحقیق ہو گئی ہے، یہاں انہوں نے 12 ربیع الاول لکھا ہے، بلکہ یہ بعض تاریخ وصال 1 ربیع الاول بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ ماہ سفر کی 1 یا 2 راتیں باقی تھیں کہ مرض کا آغاز ہوا۔ بعض تاریخ وصال 1 ربیع الاول بتاتے ہیں، بنا بر قول حضرت سلیمان تیمی۔ ابتدائے مرض یوم شنبہ یعنی ہفتے والے دن 22 ماہ سفر کو ہوئی اور وفات شریف یوم دوشنبہ 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو محنف کا قول ہی معتمد ہے کہ وفات شریف 2 ربیع الاول کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی غلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ ثانی کو ثانی عشرہ خیال کر لیا گیا تھا نا، ثانی ربیع الاول یعنی 2 ربیع الاول، تو انہوں نے ثانی عشرہ سمجھا 12 ربیع الاول۔ پھر اسی وہم میں بعض نے بعض کی پیروی کی، بس ایک جب آ جاتی ہیں چیز تو پھر وہ تحقیق کی طرف کم جاتے ہیں، چلو جی انہوں نے تحقیق کی ہے ان کی تحقیق، بس اسی چل گیا نا ایسے۔ انہوں نے یہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے دن کہ 12 وفات جو لکھا تھا نا چھٹی والے دن، تو اس کو انہوں نے یہ میلاد النبی کروایا تھا، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق 12 ربیع الاول کا وصال شریف نہیں ہوا تھا، اس دن 12 وفات تھا ہی نہیں، تو پھر کیوں اسے یہ کہا جائے؟ کوئی بات سمجھی بھی ہے، خیال کیے بھی ہے کوئی نہیں؟ یعنی 12 ربیع الاول شریف کو ولادت ہوئی ہے، وصال شریف پرانے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ ہوا ہے، لیکن ایسے ہوا نہیں ہے۔ اور اب تو تقویم کے حساب سے جب ثابت ہو گیا ہے کہ پیر کا دن تو کنفرم تھا نا، تو اس جس سال وصال شریف ہوا ہے ربیع الاول شریف میں کوئی پیر 12 کو آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیاد تھی، 1 یا 2 ربیع الاول زیادہ مشہور ہے۔ ادھر حضرت خاتون جنت سرکار کے بھی بتاتے ہیں نا کہ 6 مہینے میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ میرے خاندان میں مجھ سے میرے بعد آ کے ملو گے، تو 6 مہینے ان کے بعد وصال ہوا، تو 2 ربیع الاول کو سرکار پاک کا ہوا، اور 3 رمضان کو آ کے اس کے بعد جو رمضان آتا ہے
تو حضرت خاتون جنت کا ہوا تو پورے 6 مہینے بنتے ہیں، جیسے 6 مہینے پورے ہو گئے تو آگے وصال شریف ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے انتقام کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام مرض ہی میں فوج تیار کی۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ ہی نہیں، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ہوئے تھے۔ ذاتی انتقام کی بات نہیں تھی، جو مسلمانوں کا بحیثیت مسلمان نقصان ہوا تھا تو اس کے بدلے میں پھر آپ نے لشکر تیار کیا، اپنے دست مبارک سے جھنڈا تیار کیا، اور حضرت زید کے صاحبزادے، ان کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت اسامہ تھا، ٹھیک ہے، کو اس فوج کا سردار مقرر کر کے حکم دیا کہ مقام ابنا میں پہنچ کر رومیوں سے جہاد کرو۔ حضور علیہ السلام کے ایام مرض ہی میں حضرت فیروز دہلوی نے اسود انسی یا انسی مدعی نبوت کو قتل کر دیا ایک دن پہلے۔ یہ تمہارا کوئی آ رہا ہے وہاب جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، چلے بھی گئے، چلو جی، ہم یہ بیان کر رہے تھے۔ اچھا، فیروز دہلوی نے اسود انسی یا انسی مدعی نبوت کو قتل کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اس کے حال کی خبر دی اور فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ ہمارے نانا ابو کے بڑے بھائی کا نام بھی فیروز تھا، اعظم کے ابو کا بھی ہے۔ وفات شریف سے پہلے جو پنج شنبہ تھا، پنج شنبہ ویسے کسی کہتے ہیں یار؟ کیوں جمال الدین شہابدین؟ مزہ آ گیا، آپ بتاؤ جی۔ ہر شنبہ بدھ کو کہتے ہیں، جمعرات جو ہے نا اس کو یوم الخمیس عربی میں کہتے ہیں اور فارسی میں پانچ شنبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سے شنبہ منگل ہوتا ہے، دو شنبہ پیر ہوتا ہے، یک شنبہ اتوار ہوتا ہے، اور صرف شنبہ ہفتہ ہوتا ہے، اور جمعے کو جمعہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ وفات شریف سے پہلے جو پانچ شنبہ تھا یعنی جمعرات کا دن، اس میں قصہ کرتاس وقوع میں آیا، جس کو فقیر نے تحفہ شیعہ میں بالتفصیل لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے تحفہ شیعہ، نور بخش توکلی سرکار نے، تو اس میں یہ تفصیل سے لکھا ہے۔ 5 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کرتاس یہ جو ہے نا تختی آپ کہہ لیں یا کوئی چیز جس پر لکھا جائے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں، ہاں نہیں چل رہا ہے، لکڑی کی نہیں، جس پر کچھ لکھا جائے، یہ جیسے تختی ہوتی ہے یا ہاں وہی کرتاس ہے، جس کو اچھا انہوں نے کیا۔ اسی روز نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ آخری مرض مبارک میں کے دنوں میں آپ نے وصیت فرمائی اور 3 چیزوں کے بارے میں فرمائی۔ کون کون سی؟ نمبر 1، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ نمبر 2، ملوک و امراء کے ایلچی، باہر سے بادشاہوں کے جو قاصد یا سفیر تمہارے پاس آیا کریں، ان کو جائزہ و انعام دیا کرنا۔ جائزہ بھی ایک تحفہ ہی ہے، جیسا کہ میں دیا کرتا تھا۔ تیسری چیز کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا، یا راوی سلیمان احول جو ہے وہ بھول گئے۔ اسی روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ نماز مقرر فرمایا، خلیفہ نماز، جس میں وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ حکم کرو میری طرف سے ابو بکر کو کہ لوگوں کو آ کے نماز پڑھائے، ٹھیک۔ اور وفات شریف تک وہ نماز پڑھاتے رہے، تقریباً 17 نمازیں ایسی آئیں۔ 6 یا 7 دینار جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام مرض میں تقسیم فرما دی اور کچھ نہ چھوڑا باقی۔ وفات شریف کا وقت عین قریب آ پہنچا تو آپ اکثر یوں وصیت فرماتے تھے،
الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، جب روح پاک نے جسم اطہر سے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کی تو الفاظ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ کی روایت بھی آئی ہے، یہ آپ کی زبان مبارک پر تھے۔ یہ سب سے بہترین دوستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ واضح رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف دوشنبہ کے دن دوپہر ڈھلے ہوا، یعنی زور کے تقریباً آگے پیچھے۔ وصال شریف کے بعد زمین تاریک ہو گئی، زمین تاریک ہو گئی۔ تاریک کا کیا معنی ہے؟ اندھیرا چھا گیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تھے دنیا میں تو اس وقت ظلمت کی وجہ سے زمین تاریک تھی، اور اب آپ کے پردہ فرمانے سے وہ ایک زمین پر بھی ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، اور کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ تو آئے میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی جھلک، اور جب جا رہے ہیں تو پھر کچھ وقت کے لیے یہ صورت ہو گئی۔ جی، یہ ہمارے والد صاحب قبلہ عموماً میلاد شریف کے دنوں میں پڑھا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوشنبہ کے دن دوپہر ڈھلے ہوا، وصال شریف کے بعد زمین تاریک ہو گئی۔ اس صدمہ سے صحابہ کرام کا جو حال ہوا، اچھا جو گھر والے تھے نا آس پاس بیٹھے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ صدمہ اس طرح برداشت کروایا کہ ان ساروں کی آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے۔ وہ سکون اتنا ہوا، نیند میں سکون ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ نیند کو سکون بنایا، تو ایک تو وہ یہ لمحہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک صحابی تو یہ سن کے نا وصال ہی کر گئے تھے، ان کا نام بھی مجھے یاد آ جائے گا۔ اور یہ ادھر جو پاس بیٹھے ہیں ان پر کیا بیتتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کے نزول، وہ جو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے آئے تھے، وہ اس قدر وہ سکون ہوا کہ ساروں کی آنکھ لگ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا خاص کرم ہے۔ بدر میں بھی آپ پڑھ آئے ہیں کہ ادھر جب عین لڑائی کا وہ آیا، اور احد میں بھی تو نیند کا غلبہ، اور کیا ہے وہ ٹائم نیند کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ صحابہ پاک پر کیا ہوا، اس کا اثر وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے آپ کو غسل دیا، اللہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، آج 13 رجب ہے، اور 13 رجب کو آپ کی ولادت شریف ہوئی ہے۔ ہم عوام جو قوم ہے نا، ہمارے اوپر جا کے دادا جی بنتے ہیں، عوام سارے آپ کی اولاد سے ہیں، سید بھی آپ کی اولاد ہیں، لیکن وہ آپ کی اولاد سید کہلاتی ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کی مشترکہ ہو، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی وصال شریف کے بعد 8 شادیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت علی پاک نے اور بھی کی، تو پھر جو حضرت محمد بن حنفیہ ایک آپ کے صاحبزادے تھے نا، ان کی جو اولاد ہے نا، اس سے ہم عوان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عوان جو ہیں یہ حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ ان کا نام ہے، لیکن حضرت خاتون جنت کی اولاد سے نہیں تھے، حضرت علی کی اولاد تھے، مگر ان کی ماں اور ہے۔ اور ان کو عوان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، حضرت محمد بن حنفیہ نے، جو کربلا میں حضرت امام پاک کے ساتھ یزید نے ظلم کروایا، جن لوگوں نے کیا، ان سب کا بدلہ ان محمد بن حنفیہ کی سرکردگی میں لیا گیا، یہ ان کی امداد ہے۔ تو امداد کا معنی اون سے ہے، تعاون سے ہے، معاونت سے ہے، اعانت سے ہے، تو پھر ان کا ہمارا نام ہی یہ عوان پڑ گیا، سمجھا گئی؟ تو آج کے دن آپ کی ولادت، اور ولادت کیسے ہوئی؟ سبحان اللہ، کہ ادھر آقا علیہ السلام کا وصال شریف کا بیان ہو رہا ہے، اور مولا علی پاک کی ولادت کا بیان بھی درمیان میں آ گیا، حالانکہ 30 سال چھوٹے ہیں حضرت علی پاک حضور پاک علیہ السلام،
حضرت علی پاک کی والدہ ماجدہ ایسے طواف کر رہی تھی نا. طواف کدھر کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ گیا اور میں بسم اللہ کر رہا اچھا بولا کرتا کوئی بھی نہیں سننا, خیر ہے میں ہی سننا. تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی ہیں تو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا نا, ابھی دن رہتے ہوں گے یا کیا. تو آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت اسد. حضرت علی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جو بیوی عطا ہوئی ہیں پہلی ان کا نام بھی فاطمہ, لیکن وہ فاطمہ بنت محمد ہے, اور جو ماں ہیں وہ فاطمہ بنت اسد ہیں. ایسی ماں کہ حضور پاک علیہ السلام خود 5 بندوں کی قبر میں اتر کے لیٹے, جن میں ایک حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں, 2 بڑی عورتیں تھیں, اور ایک آپ کی بیوی پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ 2 عورتیں ٹھیک, اور ایک غالباً آپ کے صاحبزادے ہیں. جی دکان والے آج ہی آئے, انہیں کہیں تھوڑا سا صبر کریں, ٹالرنس, برداشت, شاباش. آپ کے پاس ہے دے دو, چلو یہ میرا کنجی بردار ہے اس سے لے لو, کلید بردار, سبحان اللہ, پھر واپس کرنا. تو اب وہ فاطمہ بنت اسد جن کو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری ماں ہے. ماں تو آپ کی حضرت سیدہ فاطمہ آمنہ ہے نا, خاتون سلام اللہ علیہا, لیکن ان کو بھی کیونکہ انہوں نے بھی بڑی وہ خاص شفقت کی ہے. ان کے خامن جو حضرت علی پاک کے والد تھے جناب ابی طالب, انہوں نے بھی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, اور ماں جی نے. تو اب جناب فاطمہ کر رہی ہیں طواف, جو بھی اس وقت سلسلہ تھا جس طرح کیا جاتا تھا. تو اچانک تکلیف محسوس ہوئی, ایسی جیسی عورتوں کے اس موقع پہ ہوتی ہے مجھے. تو کیا ہوا کہ اب پریشان ہیں کہ طواف بھی توڑنا ہے اور اتنا رائش, اور کدھر جائیں. اللہ پاک کی قدرت سے کعبے کی دیوار پھٹی, شک ہو گئی خود بخود, اور آپ اندر چلی گئی. اور بھائی دیواریں پھٹتی رہتی ہیں, پرانی ہو جاتی ہیں, کبھی بجلی پڑتی ہے, کبھی کس طرح گر جاتی ہے, طوفان آتا ہے, زلزلہ آتا ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ پھٹی بھی اور خود ہی جڑ بھی گئی, اندر آپ ہے. حضرت علی پاک کی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے, اور پھر جب موقع آیا شہادت کا حضرت مولا علی پاک کا, 63 سال آپ کی بھی عمر تھی, 63 سال ہی حضرت عمر فاروق کی بھی عمر تھی, 63 سال ہی حضرت ابوبکر صدیق کی بھی ہے, اور 63 سال ہی میرے آقا علیہ السلام کی بھی ہے. تھوڑا بہت مہینوں کا فرق ہوگا, سال 63 ہی تھا. تو جس دن شہادت ہوئی اس دن آپ مسجد میں تھے. حضرت علی پاک کوفہ میں مسجد میں تھے, صبح کی نماز کا وقت تھا, اور آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس طرح ہوگا. اور وہ جو آخری رات ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کہہ رہے ہیں رات تو وہی ہے, کیا ہے. تو جب آپ کو زخم لگا تو آپ نے پھر فرمایا کہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو بزرگوں نے پھر آپ کے حوالے سے ایک شعر کہا ہے. وہ شعر کیا تھا؟ کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ پیدا کعبے میں ہوا ہو اور اس کی شہادت, موت بھی شہادت کی ہوئی ہو, اور ہو بھی اللہ کے گھر میں مسجد. کعبے میں ایک اور شخصیت بھی پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ مسجد میں شہید نہیں ہوئی, شاید شہید ہوئی بھی نہیں. حضور پاک علیہ السلام کے کزن ہیں حکیم بن حزام, آپ کی زوج مطہرہ کے کزن ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے, خدیجہ الکبریٰ. تو یہ وہ علی پاک ہے, ان کی آج کے دن ولادت شریف ہوئی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک نسبت سے ہم سب اہل اسلام کے حال پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمائے. حضرت علی پاک نے غسل مبارک دیا, ٹھیک ہے. حضرت عباس اور فضل, عباس جو ہے نا یہ حضور پاک علیہ السلام کی چچا جی, تو حضرت علی کی بھی چچا ہوئی ہے, اور حضرت فضل ان کے بیٹے ہیں. یہ فضل وہ ہے کہ حضرت عباس کی جو والدہ ہے نا, سوری حضرت عبداللہ کی, یعنی حضرت فضل کی, یا حضرت قسم بھی ایک بھائی ہیں ان کے, کاف سا 3 نقطوں والی اور میم. تو ان کی جو والدہ ہیں وہ ام الفضل کہلاتی ہیں, اسی فضل کی وجہ سے ان کی کنیت ہے. وہ خواب دیکھتی ہیں ایک, اس خواب میں انہوں نے
دیکھا کہ ان کی جھولی میں ایک چاند اترا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے بتایا اس طرح جی میں، تو فرمایا کہ چاچی تجھے اللہ تعالیٰ ایک چاند جیسا بیٹا عطا کرے گا۔ تو پھر صاحبزادے ہوئے تھے، فرمایا کہ جب وہ ہوں تو میرے پاس لے آنا۔ پھر وہ لائی تھیں، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ جو بھی سلسلہ کرنا تھا کیا۔ تو یہاں پہ وہی ہیں حضرت فضل بن عباس، حضور کے پہلو بدلنے میں، یعنی وہ چلتے رہے تھے نا تو پہلے سامنے پھر اس طرح حضرت علی المرتضیٰ کی مدد کر رہے تھے۔ اللہ، اور قسم بھی آ گئے آگے، کاف صاحب میم نیچے دیکھیں، ان کے سامنے کتاب ہی نہیں، اب نیچے کیا دیکھیں، تھوڑا سا ادھر درمیان میں کر لیں۔ قسم بن عباس اور اسامہ، یہ اسامہ کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا کچھ دیر پہلے، زید کے بیٹے ہیں اور محبوب صحابی، ٹھیک ہے، 20 سال کے تھے تو ادھر اس لشکر کی سربراہی ان کو دی گئی تھی۔ حضرت اسامہ اور قسم بن عباس، یہ جو ہے نا، یہ اور حضور کا غلام شکران، یہ پانی ڈال رہے تھے، مطلب وہ کوزے میں لوٹوں میں جو بھی پانی لا رہے تھے، سوائے حضرت علی پاک کے سب آنکھوں پر رومال باندھے ہوئے تھے، سوائے حضرت علی پاک کے باقی سب جتنے بھی موجود تھے، چاہے چچا ہیں، چاہے بیٹے ہیں، چاہے غلام ہیں، سب آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئی تھے۔ اللہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ جو نبی کی شرمگاہ دیکھے وہ اندھا ہو جائے گا، تاکہ جسد شریف پر نظر نہ پڑے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن میں 3 سوتی کپڑے سہول کے بنے ہوئے تھے، سہول ریشم یا اس کو کہتے ہیں، جن میں قمیض و امامہ نہ تھا۔ شب چہار شنبہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ چہار شنبہ بدھ کے دن، پیر کے دن وصال شریف ہوا، منگل کا دن بھی گزر گیا، پیر کا بھی گزر گیا، پیر کے ظہر کا وقت تھا، اور بدھ کے دن آگے شام کو تقریباً جا کے تدفین مبارک ہوئی۔ 3 دن اس طرح ہوئی ہے۔ تاخیر کی وجہ کئی امور تھے، ٹھیک ہے، چنانچہ مہاجرین و انصار میں بیعت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس اختلاف کا فیصلہ ہوتے ہی اس امر میں اختلاف آرا ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے۔ پہلے تو بیعت کا معاملہ چل رہا تھا، انصار کہتے تھے ہم کریں گے، خلیفے بنیں گے، ادھر دوسرے وہ مہاجرین۔ پھر اس پہ کوئی حدیث پاک پیش کی گئی کہ انصار کی طرف نہیں، یہ خلافت آگے مہاجرین میں چلے گی، ٹھیک ہے، پھر اس میں یا قریش والی، تو پھر وہاں پہ وہ ہوئی، تو پھر تدفین کے معاملے میں ہو گئی کہ جی کہاں دفن کیا جائے۔ پھر جب وہ ہو گیا فیصلہ کہ جی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جہاں پیغمبر کی کا وصال ہوتا ہے وہیں وہ دفن ہوتا ہے، تو وہ ظاہر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوا تھا، تو ادھر ہی دفن۔ اب اس پہ جب ہو گئی تو اب آگے ہو گیا کہ جی قبر لاحد بنائی جائے یا وہ دوسری ہوتی ہے نا، ایک شک، ایک تو قبر ہم سیدھی کھودتے ہیں نا، تو کئی علاقوں میں جہاں پکی زمین ہوتی ہے نا، وہاں نیچے جا کے نا تھوڑا سا پھر اسے بغل میں جا کے وہ کھودتے ہیں اور اس کے اندر وہ میت کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے یہ نشان ہے لیکن بندہ اس طرف دفن ہے، اسے شک ہے۔ قبر شریف اب کون سی ہونی چاہیے؟ لاحد ہونی چاہیے، شک ہونی چاہیے؟ آخر کار حضرت ابو طلحہ انصاری نے لاحد کو دی۔ نماز جنازہ حجرہ شریف کے اندر ہی بغیر امامت الگ الگ پڑھی گئی۔ عام طور پر سوال ہے نا حضور پاک جنازہ کس نے پڑھایا؟ ہمارے کچھ لوگ جواب دیتے ہیں جی جنازہ تو گناہگاروں کو ہوتا ہے نا، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، کچھ تو یہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو بھائی ان کو پھر یہ بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی جنازہ پھر کیوں ہوتا ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، تو ان کا تو پھر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ جنازہ ہوا ہے آقا علیہ السلام کا، لیکن اس طرح نہیں کہ ایک امام کے پیچھے پھر سارے کھڑے ہوں، بلکہ 10 بندے آتے اور جنازہ کیا ہوتا، درود السلام پیش کرتے تھے، وہ 10 ہٹ جاتے تھے اور آ جاتے تھے، کسی نے امامت وغیرہ کا وہ سلسلہ نہیں کیا، حالانکہ باقی سب جنازے اس طرح ہوتے تھے۔ پہلے مردوں، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، پھر غلاموں نے نماز پڑھی، یہی صلاۃ پڑھی، درود السلام پڑھا۔ بعد ازاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالاتفاق حجرہ شریف میں، حجرہ عائشہ، باقی بھی ازواج مطہرات کے حجرے تو تھے، ساتھ تھی نا 8 اور بھی،
لیکن ادھر نہیں، ادھر، کیونکہ آپ کی ساری بیماری ادھر ہی گزری اور ادھر ہی وصال شریف ہوا۔ جہاں وصال شریف ہوا تھا وہیں تدفین مبارک بھی ہو گئی۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بنا بر قول اصح، یعنی صحیح قول کے مطابق حضرت عباس و علی و قسم و فضل کتنے ہو گئے؟ چار بندے تھے نا، قبر شریف میں اترے۔ لحد کی اینٹیں کچی تو تھیں ہی، حضرت قسم سب سے اخیر میں قبر مبارک سے نکلے جب واپسی پہ۔ دیکھو نا کتنی مطلب چیزیں نوٹ کی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے بطور میراث کچھ نہیں چھوڑا، یعنی وراثت کے طور پہ کچھ نہیں چھوڑا، تو یہ صدق اور یہ پھر معاملہ کہاں سے نکل آیا؟ جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ صدقہ وقف تھا، اور اس کا مصرف وہی تھا جو آپ کی حیات شریف میں تھا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد مبارک ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ اور وقف ہے۔ یہاں پہ یہ بات آ گئی، بس بات ختم ہو گئی، جھگڑے ادھر ہی مٹ گئے، لیکن یار دوستوں نے بات کا بتنگڑ بناتے بناتے کہاں تک بات پہنچا دی۔ حضرت عمر ابن حارث سے جو ام المومنین جویریہ کے بھائی تھے، یہ حضور پاک کی ایک زوجہ مطہرہ، یوں روایت ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند موتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا عمتا ولا شیئا الا بغلۃ البیضاء وسلاحۃ واردا جعلہا صدقۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ کچھ اور، مگر اپنا سفید خچر، یہ اس نے بھیجا تھا نا بادشاہ نے اس دن، جدھر آپ وہ پڑھ رہے تھے رومی نے، اور اپنا ہتھیار تلوار یہ جو بھی، اور کچھ زمین جسے آپ نے صدقہ و وقف بنا دیا۔ ابو داود میں، یعنی یہ سنن ابی داود ہے، یہ بڑی 6 حدیث کی کتابیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس طرح ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ اونٹ، بعیر، بعیر اونٹ، اور خمیر، یہ تیرا اپنا نام ہے، خمیر کسے کہتے ہیں؟ خمار بھی کہتے ہیں اسے، اپنا نام بھی نہیں پتا آپ کو؟ پتا ہے؟ بتاؤ۔ گدھا، گدو یعنی بے وقوف ہو، اتنا بھی تمہیں نہیں پتا؟ بعیر اونٹ کو اور خمیر گدے کو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن پاک میں بھی آیا ہے کبھی اگر غور کیا ہو تو۔ ولا شاطن، بکری کو، پیڑ کو۔ اس روایات مذکورہ بالا سے پایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی متروکات میں ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، دلدل سوار جو کہتے ہیں نا نبی پاک کو، کچھ ہتھیار اور زمین، اموال بنو نذیر و خیبر و فدق تھی۔ مختلف اور روایات ہیں ان میں یہ بات۔ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد مبارک کے مطابق ان میں کسی میں قاعدہ ارث جاری نہیں ہوا، یا ارث جاری نہیں ہوا، یعنی وراثت کا جو قاعدہ ہے اسی واسطے دلدل اور ذوالفقار دونوں حضرت علی مرتضیٰ کے پاس تھے۔ دلدل خچر ہو گیا اور ذوالفقار تلوار، یہ حضور پاک علیہ السلام نے چھوڑے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے وارث صرف حضرت علی پاک تو نہ تھے نا، ہاں، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آپ کے پاس تھے، ورنہ بجائے علی کے حضرت عباس، حضرت فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات حقدار تھیں، بیویاں تھیں، ادھر چچا تھے، ادھر بیٹی تھی۔ اموال بنو نذیر وغیرہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ مالکانہ نہ تھا، متولیانہ تھا، یعنی آپ اس کے متولی تھے کہ اس میں جو بھی آپ کریں مالک بن کے نہیں۔ یہ اس کو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہوتی ہے نا بندے کی گھر والی، وہ سونا جو مرد بنواتا ہے نا وہ اس کو پہننے کے لیے دیتا ہے، مالک وہ خود ہوتا ہے، اس لیے جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ خود دیتا ہے۔
ابو داود میں مالک بن اوس کی روایت میں حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 صفایا تھیں، کوئی خاص چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک اموال بنو نذیر، دوسرے خیبر، تیسرے فدق۔ اموال بنو نذیر آپ کے حوادث و حوائج کے لیے محبوس و موقوف تھے، یعنی کوئی بھی ضرورت پڑی، آپ کی حاجت ہوئی تو وہ وہاں سے پوری کرنی۔ فدق مسافروں کے لیے مخصوص تھی، فدق کی زمین۔ خیبر کی آمدنی کے آپ نے 3 حصے کیے تھے، 2 حصے مسلمانوں کے لیے اور 1 حصہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اپنے اہل کے نفقہ میں جو کچھ بچ رہتا وہ آپ فقراء اور مہاجرین میں تقسیم فرما دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد یہ جائیدادیں بحیثیت وقف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر اہتمام رہیں۔ انہوں نے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تصرف کیا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق ان پر اس حیثیت سے 2 سال قابض رہے۔ پھر حضرت عباس والی کے اصرار پر مال بنو نذیر ان دونوں کی تولیت میں کر دیا، یعنی 2 سال تو اس طرح وہ چلے جس طرح ابوبکر صدیق چلے تھے، آگے پھر ان دونوں نے چچا بھتیجے نے جب کلیم کیا تو پھر ان کو نا وہ برابر برابر تقسیم کر دیا، مالک بنا کر نہیں، متولی بنا کر، اور خیبر و فدق کو اپنی تحویل میں رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد تولیت و تصرف میں شرکت حضرت عباس پر ناگوار گزری، وہ چاہنے لگے کہ تولیت میں تقسیم ہو جائے تاکہ ہر ایک اپنے حصے کے تصرف میں مستقل ہو جائے۔ پہلے مشترکت تھی، حضرت علی مانے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں تقسیم نہیں کرنی، اس لیے فیصلہ کے لیے دونوں دربار فاروقی میں حاضر ہوئے، مگر حضرت فاروق نے تقسیم تولیت سے انکار کر دیا، یعنی مشترک۔ بعد ازاں حضرت علی نے حضرت عباس پر غلبہ پا کر مال بنو نذیر کو اپنے تصرف میں کر دیا۔ حضرت علی کے بعد حسن بن علی اور پھر حسین بن علی کے ہاتھ میں رہا۔ امام حسین کے بعد علی بن حسین، یہ امام زین العابدین جن کا نام ہے، اور حسن بن حسن، یہ دوسرے قاسم کے بھائی، دونوں کے ہاتھ میں رہا۔ دونوں نوبت بنوبت اس میں تصرف کرتے تھے، یعنی جب جیسے پھر زید بن حسن کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خیبر و فدق بحیثیت وقف عام حضرت عثمان غنی و حضرت علی المرتضیٰ کے تصرف میں رہے۔ جب 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی عمارت پر اجماع ہو گیا تو آپ نے فدق مروان حاکم مدینہ کو دے دیا، شاید بدیہی تعویل کے جو امر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مختص ہو وہی آپ کے خلیفہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کو خود تو ضرورت نہ تھی، لہذا آپ نے بعض اقرباء کے ساتھ سلوک کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے کا پھر آخر الامر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں فدق کو اسی حالت میں بحال کر دیا جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں، جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں تھا۔ مزید تفصیل کے لیے تحفہ شیعہ مؤلفہ خاکسار دیکھو، نہیں ہے اب اس میں ضرورت بھی فی الحال۔ اچھا، متروکات مذکورہ بالا کے سوا اور اشیاء بھی تھی جو بطور تبرک مختلف اشخاص کے پاس تھی۔ اشخاص کیا ہوتا ہے؟ شخص کی جمع ہے، شخص مطلب معین۔ ان کا ذکر آثار شریفہ میں ملے گا آخر میں جا کے۔ ارباب سیر یعنی سیرت نگار جو تھے نا، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے گھوڑوں، خچروں، دراز گوش یعنی گدوں کو ہی کہتے ہیں، اونٹوں اور بکریوں کی جو لمبی فہرست دی ہے وہ آپ کے ہاں مختلف اوقات میں موجود تھے زندگی بھر، مگر وفات شریف سے پہلے ہی آپ نے ان کو حسب عادت شریف ہبہ یعنی کسی کو دے دینا یا خیرات کر دیا تھا۔ وفات شریف کے وقت صرف ایک سفید خچر یعنی ذوالذل باقی تھا، جیسا کہ روایات مذکورہ بالا سے ظاہر ہے۔ بالا اوپر جو گزر چکی ہے، مذکورہ جو ذکر ہو چکی ہیں روایات وہ، ٹھیک ہے۔ آگے حلیہ شریف کا بیان ہے، لیکن حلیہ شریف انشاءاللہ ہم پھر اگلے یہ پیر کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔